الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله في الجنة وشفعه في 10 بيت من أهله صدق رسوله النبي الكريم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے آج سے چند روز پہلے آپ ہی کے گاؤں میں ایک دوسرے ادارے میں حاضر ہوا تھا اور اس وقت رات میں آپ سے گفتگو ہوئی تھی اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اس دوسرے مرکز پر جو آپ کے گاؤں میں قائم ہے دن میں بلا لیا ایک طرح سے ہمارے لیے یہ سعادت مندی کی بات ہے کیونکہ کل قیامت میں جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچے گی زمین کے جن ٹکڑوں پر ہم عبادت کرتے ہیں وہ گواہی کے طور پر پیش کیے جائیں گے نردھنا اور ہیبت پور کی رات کی سیاہی اگر یہ گواہی دے گی کہ اے مولا ہم نے رات کے اندھیروں میں بھی اور دن کے اجالوں میں بھی دن میں جھلسانے والی دھوپ کی روشنی میں بھی اور سردی سے کپ کپاتی ہوئی رات کی ٹھٹرن میں بھی تجھے پکارا ہے تیری قوم کو آواز دی ہے امت کو بلایا ہے آج میرے دوستو عزیزوں ہم لوگوں کی نیندیں بے چین ہیں بے قرار ہیں اور بار بار ہم یہ شعر دہراتے ہیں یہ ہم کہتے ہیں کہ آج حالات ہم پر اتنے سخت ہیں کہ ہمارا نوجوان ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا وہ نوجوان جس کی زبان پر قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے تھی مگر آج وہ قرآن کی تلاوت سے زبان محروم ہے وہ ہاتھ جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ان ہاتھوں میں آج میوزک ہے بانسری ہے سارنگی ہے
ناچ گانے کے آلے ہیں، موبائل کی شکل میں نہ جانے کیا کیا خرافات آج میرے نوجوان کی آنکھوں میں، اس کے کانوں میں اور اس کے دل میں ہے۔ آسمان ہم پہ روتا ہے، زمین ہم سے فریاد کرتی ہے، ہمارے گھر کے در و دیوار قرآن کی تلاوت کو ترستے ہیں۔ 24 گھنٹے ٹیلی ویژن سے نکلنے والی آوازوں پر اگر آپ دھیان دیں تو کوئی کسی کنجری کی آواز ہے، کسی ناچنے گانے والے نچکئیے کی آواز ہے، کسی اسلام کے دشمن کی آواز ہے، کہیں سارنگی ہے، کہیں بانسری کی دھن ہے، کہیں بین بج رہی ہے۔ اگر زمین ترس رہی ہے تو قرآن کی تلاوت کو، اگر آسمان رو رہا ہے تو نبی کی نعت سننے کے لیے یہ چند ادارے ہیں جن کی نسبت پر کم سے کم 24 گھنٹے ہمارے گاؤں اور بستی میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور فرشتے آسمان سے رحمتیں لے کر اترتے ہیں۔ آج سے 1450 برس پہلے قرآن آیا، ہم نے اس قرآن کی قیمت کو نہ پہچانا۔ مجھے آپ سے یہی عرض کرنا ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کا احساس کرتے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے تو دوبارہ ٹھوکر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک سوراخ سے ڈس لیے جاتے ہیں تو دوبارہ اس پر ہم ہاتھ اور پیر نہیں رکھتے کہ کہیں دوبارہ کوئی نہ ڈس لے۔ لیکن اے مسلم نوجوانوں، وقت تمہارا انتظار کر رہا ہے، وقت انتظار کر رہا ہے۔ دہلی کا لال قلعہ ہو یا آگرے کا تاج محل، وہ دہلی کا بلند قطب مینار ہو یا فتح پور سیکری کا قلعہ، وہ مجھے اور تمہیں آواز دیتا ہے، تم کس دن آؤ گے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہ تمہارے ہاتھ میں اسلام کا پرچم ہوگا جس پر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تم کس دن اپنے گناہوں سے توبہ کرو گے، شراب کے جام پھینک دو گے، ناچنے گانے اور باجے کے تمام آلات توڑ کر اپنے پیروں کے نیچے مسل ڈالو گے۔ وہ انتظار میں ہیں، مگر 15 اگست آتی ہے، مسلمان وہاں پہنچنے کے لائق بھی نہ رہا۔ 26 جنوری آتی ہے، مسلمان اس فصیل پہ چڑھنے کے قابل بھی نہ رہا، جہاں کا دیوان عام اور دیوان خاص کبھی اورنگزیب کو یاد کرتا ہے تو کبھی شاہجہاں کو یاد کرتا ہے تو کبھی بہادر شاہ ظفر کو یاد کرتا ہے۔ یہ حالات صرف ہندوستان کے نہیں ہیں، بلکہ جہاں جہاں 1400 سال تک تمہاری حکومت رہی ہے وہاں کی ہر گلی میں ماتم ہے اور وہاں کے ہر چوراہے پر آہو صبح ہے۔ ہم آپ کو سمجھانے کے لیے الفاظ لائیں تو کہاں سے لائیں؟ دل کا خون آنکھوں کے آنسو بن کر کبھی اس شہر میں ٹپکتا ہے، کبھی اس مدرسے میں رو دیتے ہیں۔ اے مولا، اسلام کے گلشن کو بہار کب ملے گی؟ تیرے اسلام کا چمن کس دن لہلہائے گا؟ ہم نے تو خزاں کا دور دیکھا ہے، اسلام کے پتے بکھرے ہوئے دیکھے ہیں، اس کی ڈالیوں کو سوکھتا ہوا دیکھا ہے۔ جدھر نظر دوڑاتے ہیں خون کی ندیاں بہ رہی ہیں تو ان ندیوں میں خون صرف ہمارے جگر گوشوں کا ہے۔ لاشیں ہماری کفن کے لیے ترس رہی ہیں، جنازے ہمارے نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ کتنے جنازے ہیں جو کاندھوں تک تو اٹھائے نہ گئے اور انہیں یوں ہی دفن کر دیا گیا۔ کتنے روئے زمین پر ایسے نوجوان ہیں جن کا آج کی تاریخ میں جرم کچھ اور نہیں تھا، بلکہ جرم یہ تھا کہ انہوں نے وہ نعرہ لگا دیا جو نعرہ حضرت بلال نے کل امیہ کی غلامی کے ہوتے ہوئے لگا دیا تھا کہ میرا محبوب تو محمد رسول اللہ ہے، میرا معشوق تو عبداللہ کا در یتیم ہے، میرا منظور نظر تو آمنہ کا لال ہے، میں غلام ہوں محمد رسول اللہ کا، میں اس کے ہاتھوں اپنا دل ہار چکا ہوں، میرے جسم پر اس کی حکمرانی ہے، میرے دل پر اس کی حکومت قائم ہے۔ اسی بات پر امیہ بگڑ اٹھا تھا اور حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتا تھا۔
کبھی پھانسی کا پھندا ان کے گلے میں ڈالتا، تو کبھی گرم ریت پر ان کو لٹا دیتا، کبھی دوپہر کے عالم میں ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیتا، پتھر کے اوپر اپنا ظالمانہ پیر رکھتا اور بلال کو کوڑوں سے مارنا شروع کر دیتا۔ مگر واہ رے بلال، جب اسلام کو تیرے خون کی ضرورت تھی تو تو نے خون پیش کر دیا، جب اسلام کو تیرے نعرہ تکبیر کی ضرورت تھی تو تو نے اپنی زبان سے لات اور منات کا نعرہ نہ لگایا، عزا اور حبل کا نعرہ نہ لگایا، تو نے امیہ کی غلامی کی زنجیریں توڑ کر محمد رسول اللہ کی غلامی کا تلادہ اپنے گلے میں پہنا۔ بلال، تیری عظمتوں کو سلام، تیری قربانیوں کو سلام، تیرے بہتے ہوئے لہو کو سلام، تیری عظمتوں کو سلام۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تجھے اتنا روشن کیا، اتنا چمکایا کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ساتھ تو بھی جنت میں شب معراج داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ اے نوجوانوں، ہماری ماؤں نے بھی ہمارے نام ان کی نسبت پر بلال رکھے، ہماری ماؤں نے بھی ہمارے نام ان کی نسبت پر خالد بن ولید رکھے، ہماری ماؤں نے بھی ہمارے نام ان کی نسبت پر علی، حسن اور حسین رکھے، ان کی نسبت پر عمر اور ابو بکر رکھے، کہ شاید میرے بیٹے کے سینے میں بھی وہی اسلام کا جذبہ پیدا ہو جائے جو عمر ابن خطاب کے سینے میں تھا۔ میرا بیٹا بھی اسلام کی حمایت کے لیے 24 گھنٹے حضرت علی کی طرح کبھی بدر میں کھڑا ہو تو کبھی احد میں کھڑا ہو تو کبھی خیبر میں ہو تو کبھی جنگ نہروان پر ہو، وہ پوری زندگی اسلام کی خدمت کرتا رہے، یہاں تک کہ جب آخری وقت آئے تو جسم کے خون کی ایک ایک بوند، ایک ایک لہو کا قطرہ وہ اسلام کے نام پر نچھاور کر جائے۔ مگر آج کے وہ لوگوں جن کے نام علی رکھ دیے گئے، جن کے نام حسن و حسین رکھ دیے گئے، ہم نے کبھی دل میں آرزو کی کہ ہمارا رب ہمارا خون قبول کر لے، ہمارا رب ہمارے آنسو قبول کر لے، ہمارا رب ہمارے جسم کی ہڈیاں اور جسم کا گودا اور جسم کا گوشت قبول کر لے؟ ہم نکل کھڑے ہوئے سنیما ہالوں کی طرف اور ناچنے گانے والی طوائفوں کو دیکھتے رہے۔ کیا نسبت ہے ہمیں ان سے؟ کیا منہ دکھائیں گے کل ہم قیامت میں؟ 1450 برس پہلے اللہ کے رسول نے کہا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ مگر آج مسلمانوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر دیکھو، اپنے دل کی دھڑکن سے پوچھو، کیا ہماری نظروں میں وہ بچہ محبوب ہے جو قرآن پڑھتا ہے؟ کیا آج مسجد کا امام جو اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہے، جو ہمیں سجدے میں لے جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھواتا ہے، جو رکوع میں ہمیں جھکا کر سبحان ربی العظیم کا نغمہ ہماری زبان سے گنگناتا ہے، کیا وہ امام جو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر ربنا لک الحمد ہماری زبان پہ جاری کرتا ہے، جو ہمارے گھٹنوں کو رب کے سامنے جھکا دیتا ہے، جو ہماری پیشانی کو زمین پر ٹیک دیتا ہے، ہم نے اس کا احترام کیا؟ ہمارے دل میں اس کی عظمت ہے؟ نہیں میرے نوجوان، اگر تو یہ کہتا ہے کہ اس کی عظمت ہے تو تو آج مجھ سے جھوٹ بولتا ہے۔ تیرے دل میں عظمت اس ناچنے گانے والے کی ہے جو بمبئی کی نگری میں رہتا ہے، تیرے دل میں عظمت اس زنا کار کی ہے جو زنا کے طریقے میرے معصوم بچوں کو سکھاتا ہے اور فلمی دنیا کی انڈسٹری میں اپنے آپ کو ہیرو اور اسٹار کہلاتا ہے۔ مجھے تیرے بال محمد رسول اللہ کے جیسے نظر نہیں آتے۔ اے نوجوان، تیرے چہرے پر محمد رسول اللہ کی جیسی خوبصورت داڑھی، حسین داڑھی نظر نہیں آتی۔ مجھے تیرا لباس مسلمانوں جیسا نظر نہیں آتا۔ جس کمینے مردود لعین بش کا بھی ندیم صاحب نام لے رہے تھے، ذرا اس کا چہرہ ملاؤ اور اپنا چہرہ آئینے میں ملاؤ، شاید دونوں میں کوئی فرق بھی نہ کر پائے کہ ایک اس کا چہرہ اور آپ کا چہرہ ایک ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔
مسلمانوں، ایمان تو ہے آپ میں او کہ میرے سینے میں، اس کی صداقت تو آپ کا یہاں جمع ہونا دے رہا ہے۔ ایمان تو ہے، اسلام تو موجود ہے، مگر چنگاری بجھنے کی کگار پہ کھڑی ہے۔ راکھ کے ڈھیر میں دب گیا ہمارا ایمان، اس ایمان کو پھر سے جگاؤ۔ وہ اللہ جس نے آپ کے باپ دادا کو اس ملک میں 800 سال تک انصاف کرنے کے لیے قلعے عطا فرمائے، جہاں تمہارا بیٹا قرآن لے کر مسجد میں بھی تلاوت کرتا تھا اور خانقاہ میں بھی پڑھتا تھا، مدارس کی چار دیواری میں بھی پڑھتا تھا، اور عدالت میں بیٹھ کر بھی سامنے قرآن رکھا ہوتا تھا۔ عیسائیوں کی بائبل نہیں، یہودیوں کی تورات نہیں، کسی انسان کا لکھا ہوا قانون نہیں، بلکہ 1450 برس پہلے اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن عدالت میں رکھا ہوا ہوتا تھا، اور مسلمان جج اس قرآن کے مطابق فیصلہ کیا کرتا تھا۔ اب تو لگتا ہے کہ وہ کہانی بھولی بسری ہو گئی، اور مسلمان کہتا ہے کہ شاید وہ دن ہمارے لوٹ کر نہیں آئے۔ بالکل آئیں گے، مہینے وہی ہیں، دن و رات وہی ہیں، صبح و شام وہی ہیں، قرآن وہی ہے، ایک لفظ نہیں بدلا ہے، سورہ مائدہ وہی ہے، سورہ انفال وہی ہے، اللہ کا فتح کا وعدہ آج بھی انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی شکل میں موجود ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد کا وعدہ اور فتح کا وعدہ آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وہ وعدہ اللہ کا آج بھی موجود ہے۔ جس نے کل اورنگزیب کو حکمرانی دی، جس اللہ نے کل شاہجہاں کو حکمرانی دی، جس اللہ نے کل بابر کو حکمرانی دی، جس نے کل شیر شاہ سوری کو حکمرانی دی، جس اللہ نے کل قطب الدین ایبک کو حکمرانی دی، جس اللہ نے محمود غزنوی کو حکمرانی عطا فرمائی، جس نے ہارون رشید کو دی، جس نے مامون کو دی، جس نے معتصم باللہ کو دی۔ 14 صدیاں ہم نے دنیا پہ رول اور حکومت کی ہے، اتنا لمبا راج کسی کا نہیں ہے۔ مگر جب ہم اللہ تعالیٰ سے تھوڑے سے ہٹے اور ہم نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کا دامن پکڑ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزمائشوں میں گھیر دیا، اور اس وقت ہم پر مایوسیوں کے بادل چھا گئے۔ آج کافروں کی جوتیاں صاف کرنے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج انگریزوں کے کتوں کو بسکٹ کھلانے کی نوکری مل جائے تو مسلم نوجوان پھولے نہیں سماتا۔ آج انگریز کے تلوے پہ مالش کرنے کا موقع مل جائے اور اس کے بوٹ پر پالش کرنے کا موقع مل جائے کہ میری فرانس میں نوکری لگ گئی ہے، یا میری برطانیہ سے ویزا آ گئی ہے، یا مجھے برمنگھم اور لندن جانا ہے، تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ اللہ اکبر! کل یہ وہ قومیں تھیں جو تمہیں خراج دیا کرتی تھی، جو تمہیں جزیہ دے کر زمین پہ زندہ رہ سکتی تھی، جو تمہارے سامنے ذلیل و خوار ہو کر آتی تھی اور تمہاری جھولی میں جزیہ دار دے کر زندگی گزارا کرتی تھی، ان کے باپ دادا میں وہ ہمت نہ تھی جو تمہاری تلواروں کے سامنے ٹھہر جاتے یا تمہارے نوجوانوں کے سامنے میدان میں ٹھہر جاتے۔ آج وہ تمہیں پوری دنیا میں دوڑا رہے ہیں اور تم اس جانور کی طرح بھاگ رہے ہو جس کے پیچھے بچے پتھر لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے جنگلوں کا رخ کرتے ہیں۔ آؤ اپنی 1400 سال پرانی تاریخ پڑھو، کس نے عظمت دی؟ وہ کیا تھا جس نے عربوں کو دنیا کا امام بنا دیا؟ ارے وہ تو عرب کے رہنے والی وہ قوم تھی جس کے پیروں میں چپل نہ تھے، جس کے پاس بدن چھپانے کے لیے 2 چادریں تک نہ تھی، جن کے کھجور
سال میں ایک بار فصل دیتے تھے تو پورے سال پیٹ بھرنے کے لیے بھی ان کے پاس کھجوریں نہ ہوتی تھیں، گیہوں کی روٹی انہیں میسر کہاں، جو کی روٹی کی بھی ان کے لالے تھے، کپڑوں پر پیمن لگاتے، مگر اللہ اکبر جب 1450 برس پہلے ان کے پاس قرآن آیا، قرآن جب آیا تو قرآن کو انہوں نے سینے سے لگا لیا اور قرآن سے کہا تو ہی ہمارا محبوب ہے، تو ہی ہمارا معشوق ہے، تو ہی ہمارا منظور ہے، تو ہی ہمارا مقصود ہے، اے قرآن بتا تجھے کیا دینا ہے۔ قرآن نے کہا ساری قربانیاں دے دو، اگر میں لہو مانگوں تو خون دے دو، اگر میں مال مانگوں تو مال دے دو، اگر میں جان مانگوں تو جان دے دو، اگر میں بیٹے مانگوں تو بیٹے دے دو، اگر میں ملک چھوڑنے کہوں تو ہجرت کر کے نکل جاؤ۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، لہذا قرآن نے ان سے کہا بدر میں مجھے تمہارے 14 لوگوں کا خون بدر کی سرزمین کو دینا ہے، پھر میں تمہاری فتح کا پرچم لہراؤں گا۔ 14 صحابہ بدر میں شہید ہوئے۔ قرآن نے کہا تم مارے نہیں گئے، قتل نہیں ہوئے، تمہیں مردہ کوئی نہ کہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، زندہ ہیں، زندہ ہیں۔ جو قرآن کے نام پہ مر جائے وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ ہوتا ہے۔ مردہ وہ ہے جو بستر پہ مر جائے، مردہ وہ ہے جو مال کے لیے مر جائے، مردہ وہ ہے جو اپنی قوم کے لیے مر جائے، مردہ وہ ہے جو اپنے باطل دین اور مذہب کے لیے مر جائے، مردہ وہ ہے جو صرف ملک کی سرحدوں کے لیے مر جائے۔ لیکن جس کا قتل اور جس کا لہو اسلام کے لیے بہہ جائے وہ تو شہید ہے، اسے مردہ کہنے پر پابندی ہے اور اسے مردہ سمجھنے پر بھی پابندی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ خیال بھی مت کرنا، وہ قبروں میں زندہ ہیں، ان کا جسم تر و تازہ ہے، ان کا لہو آج بھی سرخ رنگ لیے ہوئے ہے، وہ قیامت میں جب اٹھیں گے تو جسم سے خون کی دھار بہ رہی ہوگی، وہ اپنے خون کی مہندی لگا کر آئیں گے۔ جس طرح کوئی دلہن جب اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے تو اس کی سکھیاں اور اس کی سہیلیاں اس کے ہاتھوں پر مہندی لگا دیتی ہیں تاکہ تیرا ہاتھ خوبصورت لگے، تیرا پیا تجھے حسن و جمال کی دیوی دیکھے۔ اس طرح جب اللہ کا عاشق، رسول کا عاشق اور قرآن کا عاشق اپنے خون میں نہا کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اس کو غسل نہیں دینا ہے، یہ خون میں نہا کر آیا ہے، اس لیے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ مگر آج تو مسلمان یہ مسئلہ بھی بھول گئے، وہ شہیدوں کو بھی غسل دے دیتے، شہید کو کفن نہیں دیا جاتا، وہ جن کپڑوں میں قتل ہوا ہے وہی اس کا کفن ہے، اس کے جسم سے لگنے والا کپڑا اس کا کفن بن گیا ہے، قیامت تک اس کے اس کپڑے کو مٹی نہیں کھائے گی۔ ہزاروں سال کے بعد بھی بعض مقام پر جب کھدائی ہوئی تو شہیدوں کے جسم نکلے ویسے ہی تر و تازہ تھے جیسے آج ہی شہادت کا گھونٹ پیا ہو اور آج ہی اپنے خون سے اپنے ہاتھوں پر مہندی لگائی ہو۔ یہ خون کی مہندی لگا کر میدان قیامت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ اکبر، دنیا کی مہندی سے تو خوشبو نہیں آتی، صرف لال رنگ آتا ہے، مگر یہ اللہ کے طرف سے اس شہید کے خون کی وہ مہندی ہوتی ہے جو کل قیامت میں مشک و عنبر کی طرح مہک رہی ہوگی اور اس مہندی سے بھی کہیں زیادہ سرخ و لال ہوگی۔ آج وہ جذبے ختم ہو گئے۔ اسلام ہمارے دروازوں پر آ کر ہمیں غیرت دلاتا ہے، مگر ہم بے غیرتی کی چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا کی قوموں نے ہمیں مٹانے کے لیے کیا کیا منصوبے بنائے ہیں، ان کو سمجھو نوجوانوں۔ شیطان مسکرا رہا ہے، پوری زمین گناہوں سے بھر دی گئی، فتنے اور فساد سے بھر دی گئی۔ آج امریکہ، برطانیہ، فرانس، جاپان، چائنا، ان تمام ملکوں میں چلے جاؤ، کوئی جگہ ایسی نہ ملے گی جہاں زناکاریاں نہ ہو رہی ہوں،
کوئی ہوٹل ایسا نہیں ملے گا جہاں شراب کے جام نہ چل رہے ہوں. کھلے عام سڑکوں پر وہ مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے. اس بدکاری کے لیے تم نے کم سے کم چادر کی آڑ کر لی. آ گیا وہی زمانہ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب اتنی زناکاری عام ہو جائے گی کہ چوراہے پر مرد و عورت ایک دوسرے کے ساتھ بدکاری میں مصروف ہوں گے، مگر لوگوں کی جرأتیں ختم ہو جائیں گی، ہمتیں جواب دے جائیں گی. کوئی ان سے یہ کہنے والا بھی نہ ہوگا کہ ذرا سی شرم تو کر لی ہوتی. جانور بھی شرما جاتے ہیں. تم نے جانوروں کی ساری حدیں پار کر دی. اے محمد رسول اللہ کے غلاموں، تم دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے. دنیا تو تمہاری ٹھوکروں میں ہوتی. کل جب صحابہ نے قرآن سے محبت کی تو قرآن کریم نے کہا میں آسمان کی بلندیوں سے آیا ہوں، جو مجھ سے جڑے گا اسے آسمان تک لے جاؤں گا، اسے بلند کر دوں گا. کسرا کی کیا مجال ہے اور قیصر کی کیا اوقات ہے. اگر تم اٹھو تو صحیح، تمہارے لیے راستے سمجھ جائیں گے، سمندر ٹھہر جائیں گے، پہاڑ چور ہو جائیں گے، جنگلی شیر تمہیں راستہ بتائیں گے، سانپ اور بچھو بلوں میں داخل ہو جائیں گے. لیکن تم ہمت کرو. وہی صحابہ کرام نے کیا اور ایک دل یہ تھا ان کا کہ مکہ اور مدینہ اور جزیرہ عرب کو فتح کر کے وہ یمن میں داخل ہوئے، وہ عراق میں داخل ہوئے، وہ افریقہ میں پہنچ گئے. وہ آئے مسلمانوں، اپنی تاریخ کو کیوں نہیں پڑھتے اٹھا کر اور کیوں پھر سے تیاریاں نہیں کرتے؟ یہ قرآن آپ سے مجھ سے پھر کہہ رہا ہے گائے اور بیل کی دم چھوڑو، اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر اور شمشیر بے نیام لے کر اٹھ کھڑے ہو. کل کے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح یہ قومیں تمہیں جزیہ دیں گی، مگر تم ذرا سی قربانی دینے کے لیے تو تیار ہو جاؤ. ہماری زبان پر آج اسلام زندہ باد کے نعرے نہیں لگتے. ٹھہر جاتے ہیں لوگ کافروں کی زندہ باد کرتے کرتے اسلام زندہ باد بھول گئے. کوئی گاندھی کے فلسفے پہ چل رہا ہے تو کوئی گوتم بدھ کو اپنا امام بنائے ہوئے. کسی نے مرزا قادیانی کا پیغام اپنی زندگی میں اتار لیا ہے. جوش اس امت سے ختم، ولولہ ختم، بجلیاں جو اس کے بازو میں تھی وہ ختم. اے نوجوانوں، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، جو اس سے جڑے گا اسے عظمت مل جائے گی. دنیا میں بلال اگر امیہ کے غلام رہتے کون پہچانتا؟ آج لاکھوں بلال اس دنیا میں گھوم رہے ہیں. ان بلال کی نسبت حاصل کرنے کے لیے وہ بلال غلام تھا، مگر اللہ اکبر جب محمد رسول اللہ کی غلامی میں آیا، جب اسلام کے دامن سے اپنا دامن وابستہ کیا تو مسجد نبوی کا مؤذن بن گیا. اس کی زبان پر اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگا. اسے اللہ نے وہ دن دکھایا جب 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا تو بلال کو مکہ کی گلیوں میں تڑپانے والے آج سر جھکائے ہوئے تھے، آج اپنے دروازے بند کیے ہوئے تھے، آج اپنی چوکٹوں پر تالے لگائے ہوئے تھے. آج بلال جھوم رہا تھا، آج مستی سے بلال اکڑ رہا تھا. آج بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا اور کانوں میں انگلیاں دے کر یہ کہا، او امیہ کی اولادو، او ابو جہل کے بیٹو، او اتبا کی نسلو، او ابو سفیان، سن لے کل تو میری آواز کو روکتا تھا، آج میں اپنے محبوب کے ساتھ 10,000 کے لشکر کے ساتھ، خالد بن ولید کی چمکتی تلوار کے ساتھ، علی مرتضی کی دودھاری تلوار ذوالفقار کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہوا ہوں. جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو، جو اپنی ماں کا صحیح جنا ہوا ہو، وہ آج بلال کو روک کر دکھائے. بلال آج خانے کی کعبہ کی چھت سے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا لگا. دن بدلا، وقت بدلا اور بلال نے وہ دن دیکھا جب اسلام کا لشکر فتح کے ترانہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ یہ الفاظ اپنی زبان سے جاری فرماتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے. الحمدللہ وحدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں
جو اکیلا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اکیلا ہے. یہ ہے محمد رسول اللہ کا پیغام. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. الحمدللہ وحدہ الذی نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی مدد کی. یہاں اپنی قوم کا نعرہ نہیں لگایا، قریشیت کا نعرہ نہیں لگایا، بنو عبد مناف کا کلمہ نہیں پڑھا، اپنی طاقت پر نہیں اترائے، اپنی قوت کا ڈنکا نہیں بجایا، بلکہ کہا آج اپنے بندے کی جو دنیا میں آیا تھا تو یتیم تھا، سگا بھائی بھی نہیں، بہن نہیں، دنیا میں آیا تو باپ کا سایہ نہیں، 6 سال کا تھا تو ماں چھوڑ کر چلی گئی، 8 سال کا تھا تو دادا نے جدائی کا غم دے دیا، چچا نے پالا. آج اگر میں اس طاقت میں ہوں کہ عرب کی ساری طاقتوں کو میں نے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، یہودیوں کی کمر توڑ دی ہے، ان کے سارے قلعوں پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، تو یہ اللہ کی مدد ہے. الذی نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے. وانجز وعدہ، اس نے مجھ سے مدد کا وعدہ کیا تھا کہ اے میرے بندے مدد آئے گی. وان اللہ علی نصرہم لقدیر، تیرا رب تیری مدد پہ قادر ہے. اللہ کی مدد آ گئی. آج دیکھو ابو سفیان سر جھکائے ہوئے ہے، اس کی بیوی ہندا پناہ تلاش کر رہی ہے، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا مکہ چھوڑ کے بھاگ چکا ہے، سہیل آج میری پناہ میں آنے کے لیے تیار ہے. چاروں طرف محمد رسول اللہ کے دیوانے نیزوں کی جھنکار سے پور دل کو تسکین پہنچا رہے ہیں. رب کعبہ کی قسم، محمد رسول اللہ کا لشکر ناچ اور گانے کو نہیں سنتا. محمد رسول اللہ کے دیوانے 14 صدیوں تک، پچھلے 90 سال چھوڑ دیجئے، 14 صدیوں تک اگر انہوں نے نغمے سنے، گیت سنے تو تلوار سے تلوار کے ٹکرانے کے، انہوں نے سنگیت سنا تو بھالے سے بھالے کے بھیڑنے کا، انہوں نے اگر کوئی آواز ان کو محبوب تھی تو نیزے کا برچھی میں گھس جانے کا، یہ ڈھال پہ روک لینے کا. جب سے مسلمان کو عیسائیوں نے یہ ناچنے گانے کے آلات دیے تب سے وہ برباد. لیکن ہم آج بھی آپ سے مایوس نہیں ہیں. ابھی ندیم صاحب نے ذکر کیا تھا کہ جو بھی میرے نبی کا کارٹون بنائے گا، ہمارے بزرگ دیہات میں رہنے والے کارٹون کو نہیں سمجھتے ہوں گے. ایک الٹی سیدھی تصویر بنائی جاتی ہے جس سے بہت بھونڈا سا چہرہ نظر آتا ہے اخباروں میں، اسے کارٹون کہتے ہیں. کچھ لکیریں کھینچ کر داڑھی بڑھا دی، ناک بہت لمبی کر دی، منہ پھاڑ دیا، اس طرح کی تصویروں کو کارٹون کہا جاتا ہے. آج جب دنیا نے یہ دیکھا کہ محمد رسول اللہ کے غلام اور ان کے دیوانے گھروں میں بیٹھ گئے، انہیں آج چوڑیاں پہننا اچھا لگنے لگا، انہیں آج فلمی ہیرو کے بال اچھے لگنے لگے. وہ جس طرح کی مونچھ بنا کر آیا یہ بھی اسی طرح کا انداز لے کر آیا. اس نے جس طرح اپنی داڑھی کا کٹ رکھا اسی طرح اس نے بھی کٹ لگانا شروع کیا. تو انہیں جرأت ہوئی کہ محمد رسول اللہ کے غلام آج اپنی راہ سے ہٹ گئے ہیں، اس لیے جرأت انہیں ہوئی کہ وہ آپ کی تصویر بنائیں. تصویر بنائی، تصویر میں بہت برا انداز اختیار کیا، لیکن دنیا تو خاموش رہی. انہیں معلوم یہ تھا کہ شاید کوئی اب محمد کے دیوانوں میں اٹھ کھڑا نہیں ہوگا، مگر ابھی چند دنوں کی بات ہے، چند مہینے پہلے کی بات ہے. فرانس میں ایک رسالہ نکلتا ہے، انگلش میں اس کو میگزین کہتے ہیں، یعنی ایک اخبار نکلتا ہے. وہ اخبار آپ کے کارٹون چھاپتا رہا،
اسے محمد کے غلاموں نے کہا باز آ جا، تو یہ مت سمجھنا کہ 1.75 کروڑ محمد رسول اللہ کے سارے سپاہی چوڑیاں پہن چکے ہیں یا ہاتھ میں مہندی لگا کر زنانے بن چکے ہیں یا گلے میں سونے کی چین پہن کر مردانگی کھو چکے ہیں یا کانوں میں رنگ پہن کر وہ زنانہ ہو چکے ہیں. ایسا نہیں ہے. آج بھی محمد کے غلاموں میں چند سرفروش ایسے ہیں جو اپنے سروں کا سودا اللہ سے کرنے کے لیے بے قرار بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. جبکہ امت سسک رہی تھی، محمد رسول اللہ انتظار کر رہے تھے. ماں عائشہ اپنی قبر سے دیکھ رہی تھی، ایک بھی میرا بیٹا نہیں جو اپنے روحانی باپ کی طرف سے دفاع کر سکے. صدیق اکبر کا کلیجہ تڑپ رہا تھا. عمر اپنی قبر میں کروٹیں لے رہے تھے. کوئی ہے آج جو رسول اللہ کے گستاخی کرنے والے سے انتقام لے سکے؟ فرانس کی سرزمین سے ایک آواز گونجی، پوری دنیا کا میڈیا چیخ اٹھا کہ پیرس میں، فرانس کی راجدھانی میں، جہاں چپے چپے پر کیمرے ہیں، جہاں زمین پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، جہاں کے دروازے کوڈ ورڈ سے کھولے جاتے ہیں، واہر سعید اور شریف، اے دونوں بھائی، تم نے معوض اور معاذ کی یاد تازہ کر دی. اس شان کے ساتھ داخل ہوئے کہ میٹنگ چل رہی تھی، اس اخبار کے سارے رپورٹر بیٹھے ہوئے تھے، اور جا کر یہ کہا کہ محمد رسول اللہ کے غلام آ چکے ہیں اور محمد بن مسلمہ کی طرح اس سے کم پہ راضی نہیں ہوں گے کہ تمہارا سر محمد کے قدموں میں بھیج دے. آج کے بعد یہ تیری انگلیاں دوبارہ نہیں لکھ سکیں گی. آج کے بعد تیرا قلم میرے نبی کے کارٹون نہیں بنا سکے گا. آج کے بعد تیرا نام ہی دنیا سے مٹا دیں گے. لہذا پوری دنیا ہل گئی اور محمد رسول اللہ کے شیروں نے وہ تاریخ رقم کر دی جو دنیا میں کوئی نہیں رقم کر سکتا ہے. آج بھی اللہ کے فضل سے ایسے دیوانے اور شہدائی موجود ہے اور قیامت تک رہیں گے. بس میں آپ سے یہی کہنے آیا ہوں، وہ امت کے ہیرو ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی عظمت پر اپنی جان فدا کر دی. ہم تو سوچتے تھے چھپ جائیں گے، ہم تو سوچتے تھے پکڑ جائیں گے، ہم تو سوچتے تھے قید ہو جائیں گے، مگر واہ رے موت سے ہاتھ ملانے والوں، موت سے پنجہ اڑانے والوں، پوری دنیا کو ہلا کر یہ کہا سارے ہیلی کاپٹر لے آؤ، بڑے بڑے جرنیل لے آؤ، تمہیں اپنی فوجوں پر ناز ہے، مگر یہ ہاتھ وہ ہیں جو شراب سے کبھی گدلا نہیں ہوئے. یہ ہاتھ وہ ہیں جن کا سودا کبھی باطل سے نہیں ہوا. یہ ہاتھ ہتکڑیوں کے نہیں بلکہ شہادت کے جام کے لیے بے قرار ہے. ہیلی کاپٹر لے کر، ہزاروں کی فوجیں لے کر جب ان کو گھیرا تو ان کی آخری ہچکی لا الہ الا اللہ کے ساتھ حلق سے باہر نکلی اور یہ کہتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ دیا کہ سر بلندی پھر وفا کی دیکھنے میں آ گئی. سر بلندی پھر وفا کی دیکھنے میں آ گئی. پھر وفا کے نام پر کچھ لوگ ہارے زندگی. یہاں زندگی سے پیار نہیں، موت سے لگاؤ ہے. اس لیے کہ موت ہمیں وادی جنت کی طرف لے جاتی ہے. زندگی تو ہمیں ویرانوں میں بھٹکاتی ہے. یہ زندگی تو ہمیں کہاں لے جاتی ہے؟ مگر ساری دنیا کا میڈیا انہیں آتنکوادی کہتا رہا. میں آپ سے کہتا ہوں وہ آتنکوادی نہیں، وہ اسلام کے غازی محمد رسول اللہ کے روحانی بیٹے، وہ حضرت بلال سے نسبت رکھنے والے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ آزادی کے نام پر جو تم نے دنیا میں ڈنڈورا پیٹا ہے اسے چلنے نہیں دیں گے. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میری ماں کی آبرو لوٹ لو. آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میری بہن کی عصمت پر ڈاکہ ڈالو. آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میری مسجد کو توڑ پھوڑ دو. آزادی کا اگر یہ مطلب ہے تو ہم اس مطلب کو قطعاً قبول نہیں کرتے. یہ پیغام انہوں نے دیا وہ بھی اسی دور کے ہیں. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی. آپ ہی میں سے لوگ اٹھے، دین کی خدمت کریں، قرآن پڑھیں،
شریعت مطہرہ سے آگے بڑھیں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، خدا کی قسم اس آیت کا ایک ایک ٹکڑا فدا ہو جانے کے قابل، جان نچھاور کر دینے کے لائق۔ اللہ نے 1450 برس پہلے قرآن کو جب اتارا تو ساری دنیا سے کہہ دیا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل اس کے سامنے سے بھی نہیں آ سکتا اور خفیہ تدبیریں کر کے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر سامنے سے آ جائے اور باطل اس کے مقابلے پر اپنی فوجیں لے آئے، سمندر میں بیڑے اتار دے، آسمان پر اپنے ڈرون طیارے F-16 ہوائی جہاز پھیلا دے، تب بھی قرآن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اگر یہ بلوں میں رہ کر، سرنگوں میں بیٹھ کر اور یہ زیر زمین بھی سازشیں کرتے رہیں تو قرآن کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ دنیا نے 14 صدیوں سے لے کر آج تک نہ جانے کتنی مرتبہ اسلام پر دھاوا بولا، نہ جانے کتنی مرتبہ اس کی فوجوں نے ہم سے پنجا لڑایا، مگر جب ہماری کلائی سے اس کی کلائی ٹکرائی ہے، جب محمد رسول اللہ کے شیروں کے سامنے باطل اپنا سینہ لے کر آیا ہے تو محمد کے غلاموں نے ہی ان کی مشقیں کسی ہیں، ان کو گرفتار کیا ہے اور انہیں میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مدارس اسلامیہ، مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب۔ بھائی حضرات گرامی بات یہ ہے کہ نماز پنڈال میں ہوگی اور مسجد میں ہوگی، اس لیے کوئی بھی حضرات جانے کا بالکل ماحول نہ بنائیں۔ انشاءاللہ چلی نماز میں حضرت کی بات کو پوری کر کے انشاءاللہ نکاح پڑھائیں گے، اس کے بعد وہ ہو جائے گی، اس کے بعد نماز نہیں ہوگی، تو اس لیے کوئی بھی حضرات جانے کی کوشش نہ کریں، نماز نہیں ادا کریں۔ جی کوئی اور اعلان باقی ہے؟ آپ تو مائک کے مالک ہیں ماشاءاللہ، جب چاہیں آپ بول لیں تو پھر ہم جیسے بیوقوفوں کو بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں۔